اللہ تعالیٰ کو مادر موسیٰ پر ترس آیا، ان کو وحی بھیجی کہ تم بے خوف و خطر اپنے بچے کی پرورش کرو، اور جب قتل کی سازش ہو تو بے دھڑک ان کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دینا اور گھبرانا نہیں۔ ہم ان کی حفاظت کریں گے اور بحفاظت تم تک واپس پہنچا دیں گے۔ ہم ان کو اپنا رسول بنائیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اطمینان ہوا اور ان کی بے چینی دور ہوئی، مگر پھر بھی ماں اور چاہنے والی ماں تھی۔ اس خوبصورت بچے کو صندوق میں کیسے رکھیں گی اور کس دل سے بہا دیں گی؟ پھر ان کی جدائی کیسے برداشت کریں گی؟ صندوق میں بچے کی کون خبر لے گا؟ وہ کیسے زندہ رہے گا؟ باتیں بار بار اور وسوسے بار بار پیدا ہوئے، مگر وہ اللہ کی نیک اور سچی بندی تھی، سمجھ گئیں اور دل کو سمجھا لیا کہ اللہ کا وعدہ سچا اور پکا ہے۔ جب میرا رب اس کی حفاظت کا وعدہ فرما چکا ہے تو پھر ہم کیوں گھبرائیں اور کیوں بے چین ہوں؟ یہ سوچ سمجھ کر مطمئن ہو گئی اور بڑے اطمینان کے ساتھ بچے کی پرورش کرتی رہیں، اور جب خطرہ محسوس ہوا تو فوراً بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا اور ڈال کر پھر بے چین ہو گئی۔ یہ ماں کی محبت کا تقاضا تھا، لیکن فوراً ہی خود کو سنبھالا اور اپنے رب کے وعدے کو یاد کر کے اپنے دل کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ محافظ ہے۔ پھر اس نے تو حفاظت کا وعدہ بھی فرمایا ہے، اور گھر میں تو صندوق سے زیادہ خطرہ ہے، یہاں تو ہر وقت پولیس کا پہرا ہے اور جا بجا دشمن طاق میں ہے۔ یہاں رہتا تو میرے بچے کی زندگی ضرور خطرے میں پڑ جاتی، اب تو خاص اللہ کی حفاظت میں ہو گیا۔ یہ سوچ کر پھر مطمئن ہو گئی۔ فرعون کے کئی محل دریائے نیل کے کنارے کنارے اپنی شان دکھا رہے تھے۔ فرعون ہر محل میں جاتا اور بیٹھ کر دریا کی سیر کرتا تھا۔ ایک روز فرعون اپنے کسی محل میں بیٹھا دریا کی سیر کر رہا تھا، اس کے ساتھ اس کی ملکہ بھی تھی۔ فرعون کے محل کے نیچے دریائے نیل اپنی روانی کی بہار دکھلا رہا تھا۔ موجیں محل سے ٹکرا کے کبھی دوسری طرف نکل جاتی، کبھی آ کر محل سے ٹکراتی۔ فرعون اور ملکہ دونوں دریا کی روانی سے کھیل رہے تھے۔ اتفاق سے دونوں کی نگاہ بیک وقت ایک صندوق پر پڑی جو بہتا ہوا چلا آ رہا تھا، اور موجیں صندوق سے اس طرح کھیل رہی تھیں گویا صندوق کا استقبال کر رہی ہیں۔ ملکہ نے کہا، اے سردار، اس صندوق کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ فرعون نے کہا، مجھے تو لکڑی معلوم ہوتی ہے، شاید کسی درخت سے گری ہے، وہی بہتی چلی آ رہی ہے۔ ملکہ نے کہا، نہیں، یہ صندوق ہے، لکڑی نہیں ہے۔ جب صندوق بالکل قریب آ گیا تو لوگوں نے کہا، بے شک یہ صندوق ہے۔ فرعون نے ایک خادم کو حکم دیا کہ اس کو نکال لاؤ۔ جب وہ صندوق آیا اور کھولا گیا تو لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس میں تو ایک خوبصورت چاند سا بچہ لیٹا مسکرا رہا ہے۔ ہر ایک اس بچے کو دیکھتا تھا اور حیرت کرتا تھا، اور اس کی خوبصورتی دیکھ دیکھ کر تعجب کرتا تھا۔ لوگوں نے کہا، حضور، ہمارا قیاس تو یہ کہتا ہے کہ یہ بچہ بنی اسرائیل کے خاندان کا ہے، قتل کے ڈر سے کسی نے صندوق میں رکھ کر بہا دیا ہے، آپ اس کو فوراً قتل کر دیجئے، چھوڑیے نہیں۔ ملکہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس معصوم بچے کی محبت ڈال دی۔ انہوں نے بچے کو گود میں اٹھا کر لپٹا لیا اور کہا، اے سردار، یہ تو بڑا پیارا بچہ ہے، میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا عجب ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں یا ہمارے کسی کام آئے، اس کو قتل نہ کیجیے۔ فرعون کے بھی جی میں آ گئی اور اس نے ملکہ کی بات مان لی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے جلادی حکم سے محفوظ رکھا۔ اللہ کی شان اور اس کی قدرت ہے کہ جس بچے کے ڈر سے لاکھوں بچوں کا خون ہوا، ہزارہا بچوں کی جانیں تلف ہوئیں، سینکڑوں مائیں کلیجہ تھام کر اور دل پکڑ کر فرعون کے ظلم پر صبر کر کے خاموش ہو گئیں، وہی بچہ فرعون کے محل کی زینت بنا ہے، اسی سرکش فرعون کے محل میں فرعون کے ہاتھوں پرورش پا رہا ہے۔ اے فرعون، تو نے اپنے پاؤں پر اپنے ہاتھ سے کلہاڑی ماری، تیرے ظلم و زیادتی اور تیری قتل و غارت گری کی تجھ کو سزا ملنی چاہیے تھی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام قتل ہو جاتے اور تیرے ظالم ہاتھوں سے نہ بچتے تو تجھے سزا کیسے ملتی، جس کی وجہ سے تو نے ہزاروں کے دل گھائل کیے اور بے شمار بچوں کی جانیں لیں۔
اسی دشمن کو تو اپنے گھر میں پرورش کر رہا ہے۔ دیکھ تو نے اپنا نقصان خود کیا اور اپنی ہلاکت کا اپنے ہاتھوں سے سامان کیا۔ اے لا علم انسان، تیری کوئی کوشش کام نہ آئی۔ یہ تیری عقل ہے جس پر تجھ کو ناز ہے، یہی عقل خدا بننے کے لائق ہے۔ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ فرعون جو بنی اسرائیل کا دشمن اور ان کے خون کا پیاسا ہے، انہی بنی اسرائیل کے ایک فرد کو اسی سرکش فرعون کے ہاتھوں پرورش کرائیں۔ اس کا ارادہ پورا ہوا اور اس کے ارادے کو کوئی روک نہ سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر کی رونق اور سارے گھر کا کھلونا بنے ہوئے تھے۔ جو اللہ کا بندہ آتا وہ ان کو دیکھ کر لپٹا لیتا، پیار کرتا اور ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیرت کرتا۔ ملکہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سو جان سے فدا تھی۔ ملکہ کی محبت دیکھ کر چھوٹے بڑے، مرد عورت، خادم اور خادمائیں سبھی اپنی جانیں نثار کرنے لگیں۔ ایک تو وہ بچہ خوبصورت، پھر ملکہ کی جان۔ ملکہ نے حکم دیا اس بچے کے لیے دائی بلائی جائے۔ حکم پاتے ہی دائی حاضر ہو گئی۔ جب دائی نے بچے کو گود میں لیا تو وہ رونے اور مچلنے لگا۔ ملکہ بچے کی بے قراری نہ دیکھ سکی، فوراً گود میں لے لیا اور دوسری دائی بلانے کا حکم دیا۔ دوسری دائی آئی، بچہ اس کے پاس بھی نہ ٹھہرا، وہی رونا اور وہی مچلنا۔ اس طرح 5-6 دائیاں آئیں اور سب ناکام رہیں۔ گھر کے سب لوگ حیران، ملکہ پریشان کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ اگر یہی حالت رہی تو بچے کی پرورش کیسے ہوگی؟ ہر دائی کی یہ کوشش تھی کہ بچہ ہمارے پاس آئے اور خوش ہو تاکہ ملکہ خوش ہو کر انعام دے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور منظور تھا۔ محل میں دن رات یہی چرچے، یہی باتیں۔ ایک عورت کہا، بہن یہ تو بڑا انوکھا بچہ ہے، ایسا بچہ تو دیکھنے میں نہیں آیا۔ دوسری نے کہا، ہاں سچ کہتی ہو، ہے تو ایسا خوبصورت کہ ہاتھ لگانے سے میلا ہوتا ہے، مگر وہی عجیب و غریب بچہ ہے۔ ایسا بچہ تو دیکھنا کیا مانی سنا بھی نہیں، وہ تو کسی دائی کو منہ ہی نہیں لگاتا، بھلا یہ بچہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ بہنی نے کہا، 3 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک اسی طرح پڑا ہوا ہے، یہ نہ جیے گا، اس کی زندگی بہت مشکل ہے۔ مجھے تو بہت افسوس آتا ہے، مگر کیا کیا جائے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا حال سنیں۔ وہ اپنے لختے جگر نور نظر کے لیے ایسے بے قرار ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو نہ سنبھالتا اور ان کو مطمئن نہ کرتا تو بہت قریب تھا کہ وہ سب حال ظاہر کر دیتی۔ بس اب وہ خاموشی کے ساتھ اللہ کی رحمت کی منتظر تھیں کہ دیکھیں پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ ایک روز اپنی بیٹی سے کہا، اے میری بیٹی، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم تمہارے بیٹے کی حفاظت کریں گے اور حفاظت کے ساتھ تمہارے پاس پہنچا دیں گے۔ بیٹی، میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے، مجھے امید ہے کہ وہ زندہ سلامت ہے، تم جاؤ اور تلاش کرو کہ وہ صندوق کدھر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن صندوق کی تلاش میں نکلی اور دیکھتی بھالتی ٹو لگاتی فرعون کے محل میں پہنچی اور وہیں ٹھٹک کر کھڑی ہو گئیں اور کان لگا کر باتیں سننے لگیں۔ کئی عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ ایک بولی، اے بہن، ملکہ نے تو جس دائی کو شہر عثمان سے بلایا تھا وہ آئی۔ دوسری نے کہا، ہاں آ گئی، لیکن بچے کا وہی حال ہے، وہی رونا اور وہی مچلنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ باتیں سن کر اندر آئیں اور ادب کے ساتھ کہنے لگیں، آپ لوگ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ کیا ہم کو بتا سکتی ہیں؟ ایک عورت نے کہا، کیا بتاؤں، ایک بچے کی وجہ سے ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا، کیوں، کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا، وہ بچہ ایسا عجیب و غریب ہے، جس دائی کے پاس جاتا ہے رونے اور مچلنے لگتا ہے، وہی رونا اور وہی مچلنا اور وہی انکار، اب دیکھو اس کی زندگی ہوتی ہے یا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا، ایک عورت اسی شہر میں رہتی ہے، میں اس کو جانتی ہوں، بہت اچھی دائی ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس کو بلا لاؤں، آپ اس کا بھی تجربہ کر لیں، شاید وہ اس بچے کے حق میں مفید ہو۔ عورت نے کہا، ہمیں تجربے کی ضرورت نہیں، 6 دائیوں کا تجربہ کر چکے ہیں، وہ بچہ کسی کے پاس جانے والا نہیں۔ دوسری عورت نے کہا، اگر ہم 7ویں کا بھی تجربہ کر لیں تو کیا حرج ہے، ممکن ہے کہ وہ اس کے لیے بہتر ثابت ہو، یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا تو ٹھیک نہیں، جب تک کوئی صورت نہ نکلے کوشش جاری رکھنا چاہیے۔ شدہ یہ خبر ملکہ کے کان تک پہنچی۔ ملکہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بلایا اور کہا، جس دائی کا تم تذکرہ کر رہی تھی اس کو ابھی جا کر لے آؤ۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن خوش خوش اپنے گھر گئیں اور ماں کو لے کر آ گئیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں آئیں تو ایک خادمہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی گود میں ڈال دیا۔ جیسے ہی وہ ان کی گود میں گئے لپٹ گئے، گویا مدت کی جان پہچان تھی۔ اس بات سے سب کو حیرت ہوئی، ملکہ خود حیران کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ فرعون نے کہا یہ کیسی بات ہے، ہم لوگوں نے ہر چند کوشش کی مگر یہ بچہ کسی دائی کے پاس نہ گیا اور اس کی گود میں جاتے ہی ایسے لپٹ گیا، گویا مدت کی جان پہچان ہے، یہ ضرور اس بچے کی ماں ہے، جب ہی تو اس کی یہ حالت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا اے بادشاہ، بات یہ ہے کہ میں بہت صاف ستھری رہتی ہوں اور میرے بدن سے ایسی خوشبو مہکتی ہے کہ ہر بچہ میرے پاس آ جاتا ہے اور خوش رہتا ہے۔ بے وقوف فرعون سمجھ گیا کہ یہی بات ہے، بھلا وہ اللہ کے بھیدوں کو کیا سمجھتا۔ غرض یہ کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے حوالے کر دیا اور وہ خوش خوش حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کا وعدہ اسی طرح پورا ہوتا ہے مگر سمجھنے والے ہی سمجھتے ہیں۔ 2 برس کی مدت ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے عزیز بیٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل پہنچا آئیں اور وہ فرعون کے محل میں شہزادوں کی طرح پرورش پانے لگے۔ ایک عزیز اور محبوب بیٹے کی طرح رہتے تھے جو چاہتے کرتے تھے، کوئی روک ٹوک نہ تھی اور نہ کسی چیز کی کمی تھی۔